السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے نظام کا منصوبہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ کیا ہے؟ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ایسا شاندار نظام آ رہا ہے کہ پاکستان تو کیا کئی اور ممالک نے طویل عرصے سے ایسا شاندار نظام نہیں دیکھا ہوگا۔ اس میں یہ جو ون ووٹ والا کام ہے یہ ختم ہو جائے گا، جس میں ووٹ کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، لوگ فیصلہ ساز ہوں گے، لیکن جمہوریت کا دور ختم ہو چکا۔ یہ آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، جمہوریت ختم ہے، اب ایسے نظام نہیں چلے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے اگلا ہمارے فیصلہ سازوں کا منصوبہ۔ اب خلافت ٹائپ کوئی چورن بیچا جا رہا ہے۔ شہزاد اکبر یا شہباز گل نے بتایا تھا کہ آخر میں یہیں پر یہ پہنچیں گے، یہ آل ان آل پاور کی طرف جائیں گے۔ تو اب ان کے لیے چورن بکنا شروع ہو گیا ہے کہ ظالم و قاضی آ رہا ہے، گراؤنڈ پہ یہ شروع ہو رہا ہے، نظام بدلو، اور اوپر سے بیانیے کی جنگ بڑے سرخیل صاحب ہیں ان کو دی گئی ہے کہ تم یہ بیانیہ اب چلانا شروع کر دو۔ تو اس بیانیے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ لاجک یہ کہتا ہے کہ جب سے یہ مارا ماری شروع ہوئی، لاجک یہ کہتا تھا کہ یہ عمران خان کو جیل میں رکھیں گے، یہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں ڈالیں گے، یہ کمزور کریں گے، یہ عوامی موومنٹ ختم کریں گے، یہ لوگوں کو مار مار کے ان کا بھوکس نکالیں گے۔ لیکن اس کے بعد کہیں اینڈ تو ہونا تھا نا اس نے، اور وہ اینڈ یوں ہوگا کہ شریفوں اور زرداریوں کا بھی پتہ صاف کیا جائے گا، ان کو بھی مائنس کیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں سیاستدان گندے ہیں، غلیظ ہیں۔ اور میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ ان کا پہلے دن سے یہی پلان تھا، صرف زرداری اور شریف سمجھ نہیں پائے۔ اپنے 2-3 سال کے اقتدار کے لیے، اپنے تھوڑے سے پاؤ گوشت کے لیے انہوں نے پورا اونٹ ذبح کر دیا، آئین ہی ذبح کر دیا۔ آئین پہ ہی تو ظاہر ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ جس ملک کا آئین ہی نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، وہ ریاست کیا کھڑی ہوگی؟ آئین ذبح کیا انہوں نے کہ 2-3 سال ہمیں اقتدار مل جائے گا۔ اب نیکسٹ فیز یہی ہے جو یہ بیانیے بنا رہے ہیں، اس سے میں تو یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ نیکسٹ فیز اب یہی آ رہا ہے کہ شریفوں زرداریوں کا نمبر آئے گا۔ دیکھیں آئی ایم ایف نے رپورٹ بھیجی، اس رپورٹ میں سے زہر نکال کر وہ شائع کی گئی، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ تمام میڈیا کو اجازت دی گئی ہے کہ اس پہ بات کرو؟ حالانکہ پرندہ پر نہیں مار سکتا میڈیا پہ ان کی مرضی کے بغیر، نام نہیں لے سکتے کسی بندے کا۔ وہیں آئی ایم ایف کی کرپشن کی فائل پہ لگاتار پروگرام ہو رہے ہیں 2-3 دنوں سے، تو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ہم تو ایسے ایشوز اٹھا لیتے ہیں سوشل میڈیا والے، لیکن مین سٹریم میڈیا بھی اس پہ پروگرام کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کہانی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ سیاستدان کرپٹ، سیاستدان برے۔ یہ جو عمران خان پر کیسز بنائے گئے تھے، یہ سارا ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا کہ ہم عمران خان پہ توشہ خانہ کا کیس بنائیں گے، اس کے اخلاقیات کا، عدت کا کیس بنائیں گے، اس کا فلاں کیس بنائیں گے، اس پہ غداری کا کیس بنائیں گے، اور پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ باقی سیاستدانوں کی طرح ہے۔ اور لاسٹ نیل ان دا کافن یہ ہوگا کہ جب ہم اسے کچھ عرصہ تکلیفیں دیں گے، وہ ہم سے معافی مانگے گا، اپنے گھر جا کے خاموشی سے بیٹھ جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ دیکھو نواز شریف اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پلان شروع سے طاقتوروں کا یہی تھا۔ یہ تو عمران خان اور عوامی ریزسٹنس نے ان کو 3.5-4 سال ویٹ کرنے پر مجبور کیا، ورنہ بہت پہلے یہ ہونا تھا۔ اور میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ پیشن گوئیاں کچھ بتائی جاتی تھیں، 2013-14 میں کچھ پیشن گوئیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ تو اب سمجھ آتا ہے کہ کچھ خاص قسم کی پیشن گوئی کرنے والے بھی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ حکومت جائے گی، عمران خان آئے گا، عمران خان ناکام ہو جائے گا، اور ایسی ہی ایک بات سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کی جو اب دنیا میں نہیں ہے، کہ عمران خان آئے گا، وہ بھی فیل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ایک بڑا سخت گیر حکمران آئے گا، بہت سخت ہوگا، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور وہ ملک کو ٹھیک کر دے گا۔ پاکستان میں ناظرین کرام پیشن گوئیاں سچی والی نہیں ہوتی۔ آپ کو پلان بتایا جاتا ہے، تو پیشن گوئی ایکچولی پلان تھا۔ پہلے شریفوں زرداریوں کی مٹی پریت کر کے ان کو ختم۔ عمران خان کا تھوڑا سا لوگوں کو جنون آیا، کیونکہ 2014 میں انہیں پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان نے تو اوپر ہی اوپر جانا ہے، 13 میں بھی پنکچر لگ جائے، عمران خان کا مینڈیٹ کم کیا گیا، 18 میں پنکچر لگے، عمران خان کو سادہ اکثریت سے روکا گیا، اور اب تو عمران خان کی 3/4 اکثریت پوری کی پوری اڑا کر لے گئے۔ ہر الیکشن میں عمران خان کے خلاف چوری کیا گیا مینڈیٹ، جبکہ بیانیہ یہ بنایا گیا کہ فیصلہ ساز عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو پلان ان کا وہیں سے بن گیا تھا کہ یہ فارغ عمران خان آئے گا، 1.5 سال میں اس کو بھی فارغ کر دیں گے۔ گواہیاں موجود ہیں کہ باجوہ نے ہمیں 2019 میں کہا کہ آؤ حکومت لے لو، پنجاب بھی لے لو، وفاق بھی لے لو، گواہیاں موجود ہیں۔
تو تمام سیاستدانوں کو ڈسکارڈ کرنے کا منصوبہ تھا اور اس کے بعد سخت گیر حکمران نے آنا تھا. کوئی بھی بادشاہ ہوتا یہاں پہ اس نے یہی کرنا تھا جو یہ کر رہے ہیں. تو بات ایک بندے کی نہیں ہے, یہ پلان شروع سے تھا جو اب سمجھ آتا ہے. اب اگر ہم سارے ڈاٹ کنیکٹ کریں, وہ پیشن گوئیاں یاد کریں, تو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کے بعد جو سخت گیر حکمران کا کہا گیا تھا, جو آئے گا, جو مارے گا, جو کسی کو نہیں چھوڑے گا, اتنا وہ سخت ہوگا کہ لوگ ہر ایک چیز کو بھول جائیں گے, وہ سب ہو رہا ہے. اب شہباز شریف تو سخت نہیں ہے کہ پیشن گوئی پوری کرنے کا باعث ہو, تو وہ پیشن گوئی یہی تھی کہ اس ٹائم پر جو بھی فیصلہ ساز ہوگا عمران خان کے بعد وہ اصل میں یہ کام کرے گا. تو اندر بند کمروں میں ہی یہ منصوبہ بنا ہوا تھا. ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے اور اسی کے تحت چلا جاتا ہے, تو اسی پلان کے تحت ابھی چلا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ نئے نظام کا چورن آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب ناظرین کرام آتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف. سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ نومبر میں کچھ اور دسمبر میں بہت کچھ ہوگا. بہت سارے لوگ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 24 نومبر کی کال دینی چاہیے تھی. لوگوں کو ایک جذبہ بھی ہوتا ہے, ایک لوگوں کے اندر ریونج اور ریگریٹ سب کچھ ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا, لاشیں غائب کر دیں, اور یہ سوچتے ہیں ہم ڈر گئے ہیں. ظاہر ہے سہیل آفریدی دسمبر کا فیصلہ کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کا لاجک کیا ہے, لیکن اگر میں دیکھوں تو میرے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے. عمران خان نے جب 2022 میں مارچ کیا, جب ان پہ قاتلانہ حملہ کر دیا گیا تھا, تو تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان نے یہ مارچ موجودہ بادشاہ کی تقرری کو روکنے کے لیے کیا. اچھا یہ ہے کہ نومبر میں مارچ نہ کریں اور پھر کہیں گے کہ موجودہ کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا 24 کو, انہوں نے 24 کو مارچ کی تاریخ دے دی. اچھا ہی ہو گیا, آنے دیں نوٹیفیکیشن. اب سروائیول ناممکن ہے, انہیں گھر جانا پڑے گا, عوامی مومنٹم بنے گا, نظام ایسے چل ہی نہیں سکتا. یہ نئے نظام کے جتنے مرضی خواب دیکھتے رہیں, خلافت کے جتنے مرضی خواب دیکھتے رہیں, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو سہیل آفریدی نے جو کہا ہے نا کہ دسمبر میں بہت کچھ ہوگا, خیبر پختونخوا کے ایک صحافی نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے 2 لگاتار پریس کانفرنسز میں سخت سوالات پوچھے اور ان کی بڑی تعریف ہوئی تھی. ان کی بات کا لبے لباب یہ تھا کہ کیا عمران خان اسی سال رہا ہونے والے ہیں, یہ انہوں نے سوال پوچھا تھا. اب ظاہر ہے کہ شاید سہیل آفریدی کی ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے, تو سہیل آفریدی کا پلان ایسا کیا ہے کہ صحافیوں کی یہ رائے ہے کہ وہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں. جتنے بھی مل کے آئے ہیں یہ بات تقریباً سبھی کہہ رہے ہیں کنسنسس سے کہ سہیل آفریدی اتمام حجت کر رہے ہیں. 200 صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے, جس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی یہ میک شور کر رہے ہیں کہ سب کو پتا ہو, سب گواہ ہوں کہ ہم نے تمام آئینی, قانونی, عدالتی, اخلاقی ہر رستہ اپنایا, ہمیں ایک ملاقات تک نہیں کرنے دی گئی. اب ہمارے پاس رستہ کیا تھا سوائے اس کے کہ ہم احتجاج کریں, تو انہوں نے اتمام حجت کر دیا. اب نیکسٹ فیز کیا ہے, اس پر کسی نے بات کی کہ سہیل آفریدی نے گنڈا پور کے دور میں ایک بار کہا تھا کہ مجھے آئی ایس ایف کی سربراہی دے دیں. کہتے ہیں میں نے اس کے علاوہ کبھی زندگی میں کسی سے عہدہ نہیں مانگا, اور کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی وجہ یہ تھی کہ آئی ایس ایف میں نوجوان ہیں سارے, اگر میں ان کی قیادت کروں گا تو جیسے بنگلہ دیش میں, جیسے سری لنکا میں نوجوانوں نے باہر نکل کے ساری تبدیلی کر لی, اگر ہم نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں گے تب تبدیلی آئے گی, تب بڑا انقلاب آئے گا. تو انہوں نے وہ لیڈرشپ لینے کی کوشش کی. اب حبیب اکرم کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جب وزیر اعلیٰ ہاؤس گیا تو وہاں 35 سال تک کی عمر کے لوگ زیادہ تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیونکہ میرا تعلق آئی ایس ایف سے ہے, تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آئی ایس ایف کے زیادہ تر لوگوں کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایکسیس ہے, جس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کو وہ انگیج کر رہے ہیں. 1.5 لاکھ لوگ اگر نوجوان آئی ایس ایف کے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, یہ دعویٰ ہے. اگر آئی ایس ایف کو منظم کر دیا گیا, اگر آئی ایس ایف کو ساتھ لگایا گیا, اگر آئی ایس ایف کی تنظیم کو ذمہ داریاں دی گئیں اور نوجوان نکل پڑے, تو کوئی بھی روک نہیں سکتا. کالج یونیورسٹی کے نوجوان نکل آئیں, کوئی بھی انہیں نہیں روک سکتا, ان کے آگے کوئی قوت کھڑی نہیں ہو سکتی. کیا وجہ ہے کہ جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے سکول اور کالجز کی پولیٹکس کو. انہیں ڈر لگتا ہے اس سے کہ اگر سٹوڈنٹس ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے تو ہمارے اقتدار کا کیا ہوگا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سہیل آفریدی کا قدم ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ میں سٹوڈنٹس کو انگیج کروں گا, اور پھر وہ ان کو ایکسیس دے رہے ہیں سی ایم ہاؤس تک. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے اور اس سے بڑا ریزلٹ آگے چل کر نکل سکتا ہے. سو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا صورتحال بنتی ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.